السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جو اسٹوری ہے وہ بہت ہی پیاری ہے۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یقین رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے میریکل ہوگا اور ضرور ہوگا، اور استغفار جو ہے میریکل کرتا ہی کرتا ہے۔ تو جو میں نے اپنی میریکل اسٹوری ڈالی تھی وہ بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے خود سنا ہوگا کہ کتنی پیاری تھی، اور حقیقت میں وہ بہت پیاری تھی، اور میں بہت خوش بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے معجزے میری زندگی میں کیے۔ اور جو سسٹرز پریشان ہیں وہ بالکل ٹینشن نہ لیں، میں بھی پڑھ رہی ہوں ان کے لیے، اور میری سسٹرز بھی ہیں، وہ ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ وہ پڑھیں۔ تو تھوڑا سا پلیز ٹائم لگے گا، ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر کسی کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، تو میں نام دیکھ کے پڑھتی ہوں کہ کن کے لیے پہلے پڑھوں کن کے لیے بعد میں پڑھوں۔ تو آپ لوگ اس چیز کے لیے بالکل بھی پریشان مت ہوا کریں۔ تو آج کی جو میری پیاری سی میریکل اسٹوری ہے جو کہ ایک سسٹر نے بھیجی ہے، وہ بہت ہی پیاری ہے الحمدللہ سے۔ اسٹوری ساری پیاری ہوتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے، اور شکر میں ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے خود مجھے میریکل اسٹوریز بھیجتے ہیں، خود مجھے بھیج کر کہتے ہیں کہ آپ اسے شیئر کر دیجیے گا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ چلیے جی پھر آج کی میریکل اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم سسٹر، آج میں اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ شیئر کر رہی ہوں جس نے مجھے یقین دلا دیا کہ اللہ جب دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر میری کہانی یا میرا میریکل کسی کو بھی پسند آئے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور اس سے کسی بھی انسان کو امید مل جائے تو یہ میرے لیے کسی میریکل سے کم نہیں ہوگا، اور میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی۔ میری شادی کے بعد ہماری زندگی بالکل عام تھی۔ میرے ہسبینڈ کی ایک چھوٹی سی جاب تھی، لیکن سیلری اتنی کم تھی کہ مہینے کے آخر تک پیسے ختم ہو جاتے۔ ہر مہینے کرایہ، بجلی کا بل، گھر کا راشن اور ایک دوسرے کے خرچے اور گھر کی دیکھ بھال، ادھر ادھر میں پیسے خرچ ہو جاتے۔ میرے ہسبینڈ کا ایک ہی سپنا تھا، دبئی میں جاب کرنا۔ انہوں نے بہت جگہ سی وی بھیجا، کئی ایجنٹ سے بات کی، انٹرویوز دیا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ کبھی ویزا کا مسئلہ، کبھی سیلری بہت کم، کبھی کمپنی ہی جواب نہیں دیتی۔ ہر ریجیکشن کے بعد ان کا چہرہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ کہتے شاید دبئی جانا ہماری تقدیر میں ہی نہیں ہے۔ میں انہیں بس اتنا کہتی، اللہ سے امید مت چھوڑیے، جس رب نے خواب دکھایا ہے وہ چاہے تو اس کو راستہ بھی بنا سکتا ہے۔ ایک دن یوٹیوب پر میں نے استغفر اللہ کی فضیلت سنی اور آپ کی ویڈیو بھی دیکھی۔ اسی دن میں نے استغفر اللہ کی نیت کر لی۔ آپ ہی میں نے نیت میں یہ نہیں کہا کہ میں اتنا پڑھوں گی یا اتنا پڑھتی رہوں گی، بس مجھ سے جتنا ہوتا میں پڑھتی۔ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھتی، گھر کے کام کرتے ہوئے پڑھتی، سونے سے پہلے پڑھتی، اور تہجد میں بھی میں دعا کرتی اور بہت دعا کرتی۔ یا اللہ، اگر دبئی کی جاب ہمارے حق میں بہتر ہے تو اپنی رحمت سے ان کے تمام دروازے کھول دیجیے، اور اگر اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں تو اس سے بھی بہتر عطا فرمائیں۔ ہمیں اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا کر دیں۔ دن گزرتے گئے، کبھی امید بڑھتی، کبھی کم ہو جاتی، لیکن میں نے استغفر اللہ اور دعا نہیں چھوڑی۔ ایک صبح میرے ہسبینڈ کے فون پر ایک انون انٹرنیشنل نمبر سے کال آئی۔ پہلے تو ہمیں لگا شاید کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، لیکن جب کال اٹھائی تو دبئی کی ایک کمپنی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کا سی وی دیکھا ہے، ہم آن لائن انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی ڈر بھی تھا، کیونکہ پہلے بھی کئی بار امید ٹوٹ چکی تھی۔ انٹرویو والے دن میں نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ انٹرویو کے دوران میں صرف استغفر اللہ پڑھتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ انٹرویو ختم ہوا، کمپنی نے کہا ہم کچھ دن میں بتائیں گے۔ ہر دن فون کی گھنٹی سنتے ہی دل زور سے دھڑکنے لگتا۔ 3 دن، 4 دن، 5 دن گزر گئے۔ پھر ایک دن اچانک واٹس ایپ پر میسج آیا، کانگریچولیشنز، یو آر سلیکٹڈ۔ یہ پڑھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے ہسبینڈ بھی رو پڑے۔ اتنی دیر سے جس خبر کا انتظار تھا، اللہ نے وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ آفر لیٹر کے بعد ہمیں ویزا کی ٹینشن ہونے لگی۔ ہم نے پھر اللہ سے دعا کی، الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں ویزا بھی اپروو ہو گیا، ٹکٹ آ گئی اور سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔
جس دن میرے ہسبینڈ دبئی کے لیے نکلے میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک طرف جدائی کا غم تھا، دوسری طرف اللہ کی رحمت دیکھ کر دل شکر کے بھر گیا تھا۔ آج الحمدللہ میرے ہسبینڈ دبئی میں اپنی جاب کر رہے ہیں، گھر کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ اللہ نے ہمیں سکون دیا، رزق میں برکت دی، اور سب سے بڑی بات اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کا احساس کرایا۔ میں بالکل نہیں کہتے کہ صرف استغفراللہ پڑھنے سے ہی جاب ملی، رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن استغفراللہ نے مجھے اللہ کے اور قریب کر دیا، دعا اور صبر کی طاقت دی، اور اللہ نے اپنے بہترین وقت پر ہمارے لیے راستہ کھول دیا۔ اگر آپ کو بھی کسی مشکل میں، مایوسی میں یا کوئی بھی ٹینشن لگتی ہو تو آپ استغفار پڑھیے، اور لوگوں کو بھی یقین دلائیے کہ استغفار جو ہے وہ میریکل کرتا ہے، اور اللہ جب دیتا ہے نا تو ایسی جگہ سے دیتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور برکت والا رزق عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ میری پیاری سسٹر، مجھے بہت اچھا لگا، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے جو ہے استغفار پر یقین رکھ کے استغفراللہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ دیکھیے استغفار پڑھنے سے جو ہے نا نماز، دعا، یقین، صبر، ہر چیز آ جاتی ہے زندگی میں، پھر میریکل آٹومیٹک ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاری سسٹر، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل اسٹوری اتنے پیارے انداز میں ہم سب تک پہنچائی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اگر پلیز ان بہن کی اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز ان کی اسٹوری کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔